السلام علیکم ناظرین، آن دی فرنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اشمل جامی۔ جناب کامران شاہد صاحب کو نجی مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکے، تو ان کی غیر موجودگی میں پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھے سونپے گئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کے پیرل اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ کیا دونوں کی جو طرز سیاست ہے وہ ملکی مفاد اور عوامی مفاد میں ہے، دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو پورے ملک میں لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس ہاؤسنگ اسکیم کے سنگ بنیاد کا اعلان انہوں نے کیا، سنگ بنیاد رکھا، اور دوسری طرف پشاور اور لاہور میں 15 کی روٹی اور 20 کا نان ہو چکا ہے۔ کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ چھت تو آپ دے رہے ہیں لیکن غریب کھائے گا کیا؟ اور ساتھ ساتھ وزیراعظم مل رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب سے جو چیئرمین سینٹ ہیں، اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اسے ہم ناکام بنائیں گے۔ آپ آ جاتے ہیں اپوزیشن کی جانب۔ اپوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو بجٹ سیشن میں ان کا بیہیویئر کیسا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو اسے ہم دیکھیں تو جو معاملات کورٹ کچہری عدالت میں لے کے جانے چاہیے ان کو پریس کانفرنس کی صورت میں نشر کیا جا رہا ہے، وہ ان پلیٹ فارم سے ہٹ کے کسی اور پلیٹ فارم کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور جس چیئرمین سینٹ کو خود پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر، اس چیئرمین سینٹ کو اب ہٹانے کے لیے وہی پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اسی چیئرمین سینٹ کو ہٹانا اب ہی انتہائی زیادہ ارجنٹ، انتہائی زیادہ مطلوب و مقصود ہو چکا ہے اپوزیشن کے لیے؟ یہ دونوں اطراف کی جو حالیہ پیش رفت ہے، حالیہ پرفارمنس ہے، اس کا ایک مختصر ذائچہ ہے۔ ٹرین حادثہ جو آج پیش ہے جس میں 21 افراد جاں بحق ہوئے، اس پہ کچھ دیر پہلے ہماری شیخ رشید صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں ضمیر پر بوجھ نہیں ہے، جب ہوا تو پھر ریلوے کی وزارت سے مستعفی ہوں گا۔ حالانکہ اس سے پچھلے دور میں جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا تھا تو یہی جو پارٹی اب حکومت میں ہے یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں وزیر مستعفی ہو۔ تو عجیب ایک طرز سیاست کا مظاہرہ دیکھنے کو، سننے کو، محسوس کرنے کو مل رہا ہے پاکستان میں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو۔ اور اس سب کے بیچ پریورٹی اگر چیک کریں دونوں جماعتوں کی طرف سے، یعنی اپوزیشن، دونوں دھڑوں کی طرف سے، یعنی اپوزیشن ہو یا حکومت، تو وہ چیئرمین سینٹ کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کے لیے پر تولے جا رہے ہیں۔ یہ سب ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ٹریٹ فار می ٹو ہیو جناب رؤف کلاسرا صاحب، فہد حسین صاحب، سلیم بخاری صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، چاروں میرے پسندیدہ تجزیہ نگار ہیں اور میری خوش قسمتی کہ ان سے آج میں مخاطب ہوں گا۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ کلاسرا صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، لگ یہ رہا ہے کہ جو ٹینشن فی الحال دونوں کو ہے وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہے، باقی سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، ہوتے رہیں۔ تو یہ اتنی ارجنسی، اتنی پریورٹی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے یا بچانے کے لیے یہ دونوں اطراف میں کیوں ہے سر؟ مجھ سے سوال پوچھے جام آپ سے کلاسرا صاحب آپ ہی ہیں۔ اچھا، وہ جیسے بعض وقت دوستوں میں ہو جاتا ہے نا کہ دوست کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں اور کسی میں آپس میں ناراضگی ہو جائے کسی بنیاد پہ، جو دوستوں کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے جو میرا قرضہ تھا، جو میرے تم نے پیسے دینے تھے فوراً واپس کر۔ یہ ہمیشہ دوستوں میں یہ پرابلم ہوتے ہیں، یا رشتہ داروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ناراضگی ہوگی تو پہلا ہمارا یہ کام ہوتا ہے، ہمارے جو پیسے تم نے ادھار لیے نا فوراً واپس کر، موڑ دے پیسے موڑ دے ہمارے۔ سیم میرا خیال ہے یہی کام جو ہے نا یہ یہاں پہ اپوزیشن نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بالکل دن دہاڑے ہو رہا ہے جس کو سیاست کہتے ہیں، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے وہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اینڈ کہتے ہیں دے کین ایون گیٹ اوے ود اے مرڈر، وہ آرام سے آئیں گے، جو کام کر لیں ان کو نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ یہ اپوزیشن میں ہیں اور کیونکہ جمہوریت کے ماشاءاللہ سب سے بڑے چیمپئن بھی بنتے ہیں۔ جو آپ نے سوال اٹھایا بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ جناب یہ 1 ڈیڑھ 2 سال پہلے آپ نے انہی کو ہی یہ بیچا تھا پورے ملک کو، پوری اس کو پورے کے پورے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی سٹرکچر کو۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ اگر سنجرانی صاحب یہاں پہ نہ بنے، یہ چیئرمین سینٹ نہ بنے تو پتہ نہیں بلوچستان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اور زرداری صاحب اسپیشل سارے کام چھوڑ کے بوریا بستر انہوں نے وہاں سے اپنے لڑکانہ سے اٹھایا، اپنے ساتھ 2-4 ہواری تھے ان کو لگایا، اور چپکے سے انہوں نے جا کے پورے بلوچستان میں کو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ حکومت گرائی، اس کی جگہ قدوس صاحب کو لے آئے، سینیٹرز بنوائے، اور پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے، اور آپ کو یاد ہوگا لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ راتوں رات انہوں نے حکومت بدل دی، اور پھر وہی نعرہ چلتا تھا زرداری صاحب پہ بھاری۔ بلکہ زرداری صاحب نے تو بلوچستان میں جا کے ڈیرے بھی ڈال لیے تھے، کچھ دنوں کے لیے ڈیرے بھی ڈال رہے تھے بلوچستان میں جا کر انہوں نے۔ ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں۔
اور ان کے ساتھ قیوم سومرا صاحب بھی تھے جو بیگ اٹھا کے چلتے تھے, وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور ہمیں یہ میسج دیا گیا, اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جن کو خلاف آج دوبارہ کو ہو رہی ہے, اس وقت بڑے کمفرٹیبل تھے. اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے شکست آ کے دینی تھی کہ جناب کہ نواز شریف صاحب کا اگر چیئرمین سینٹ بن گیا تو اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں تھی اور زرداری صاحب بھی خوش نہیں تھے. اس وقت گیم کھیلی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے, ان سے ہم نے کوئی حصہ بقدر جسا نکالنا ہے, عزیر بلوچ سامنے نہ آئے, وہ اس پہ شرجیل میمن صاحب کو کچھ رہتے دینے ہیں. تو کیا ہاتھ ہے پھر زرداری صاحب کے, آپ اسی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے چل پڑے ہیں, کیا ہاتھ ہے زرداری صاحب کے پھر؟ آج زرداری صاحب جو ہے نا, بالکل آج ان کے سائڈز بدل گئے اور وہ اس کو سیاست قرار دیں گے. ایک ہی بندہ ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا, وہی سینیٹرز ہیں, وہی چیئرمین سینٹ ہے. زرداری صاحب کے پاس 1001 ریزننگ تھی کہ میں نے ان کو بلوچستان سے کیوں لانا ہے. آج زرداری صاحب کے پاس 1001 ریزن نہیں ہے, صرف ایک ہی ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے کہ میں جیل میں ہوں اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے میں نے ان کو چیئرمین بنایا تھا, اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا, کوئی اینگری میسج دے نہیں سکتا, تو لہذا چیئرمین سینٹ کو آ کے ہٹا کلاس صاحب آپ نے جب تبصرے کا آغاز کیا نا, تو آپ نے دوستوں کی مثال سے بات شروع کی, دوستوں کا ذکر کیا, تو کنفیوژن ہوگی. کچھ لوگ مجھے فوراً ٹویٹ کر کے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کلاس صاحب دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں, کیا دوست وہ لٹرلی فرینڈس کو کہہ رہے ہیں, یا دوست وہ جو اشاروں کنایوں میں جو دوست کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ؟ نہیں, میں اپنے دوست پینل کی بات کی. میرے محترم سارے دوست بیٹھے ہیں, ایڈیٹرز ہیں میرے, دونوں ایڈیٹرز بیٹھے ہیں. فہد حسین میرے ایڈیٹر ہیں, اس کے بعد بخاری صاحب میرے ایڈیٹر ہیں. میں ان کی طرف کہہ رہا تھا I have lot of respect and love for them sir. چلے فاض صاحب یہ جو ابھی کلاسر صاحب نے جو تصویر کشی کی ہے, جو منظر کشی کی ہے, آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ بھی ایسی کیا ارجنسی کیا ہوگی تھی, ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ اسی چیئرمین سینٹ کو جس کو آپ لے کے آئے اتنے زور و شور سے, بلوچستان میں جا کے آپ نے ڈیرے ڈال لیے, تبدیلی کر دیا, آپ نے اپنی سیاست سے انحراف کر دیا اور آنن فانن آپ کسی اور جگہ جا کے کھڑے ہو گئے, تو کیا ایسا ہوا سر, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ وہی بات ہوئی نا جامی اور رؤف کلاسرا صاحب, بہت شکریہ آپ کے الفاظ تھا, ویری کائنڈ آف یو. دیکھیے یہ جو معاملہ جب شروع ہوا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے بار بار ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں, اب ہم آپس میں مل گئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ جو ادھر جا رہے ہیں, عید کے بعد ہماری اے پی سی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اچھا اب وہ اے پی سی بھی ہو گئی, اس اے پی سی میں سے نکلا کیا؟ یعنی کہ کالی پٹیاں پہنیں گے اور 25 جولائی کو ایک بلیک ڈے منائیں گے, اس کا تو کوئی مطلب نہیں تھا. تو ٹھوس چیز ان کے ہاتھ میں ایک ہی آئی کہ ہم نے کچھ تو کرنا ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی قوت ہے, ہمارے پاس بھی کوئی پارلیمنٹری مسل ہے. تو لے دے کے یہ بیچارے صادق سنجرانی صاحب کی پتلی گردن تھی وہ ان کے ہاتھ آئی ہے, اور وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہی زرداری صاحب سے جنہوں نے اسی پتلی گردن سے ان کو پکڑ کر اور چیئرمین بنا دیا تھا, اور اب اسی پتلی گردن کو پکڑ کر ان کو وہ وہاں سے ہٹا دیں گے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک سمبولک اس کا اپنے غصے کا اظہار ہے, اور یہ کہنا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اس سے آگے پریکٹیکلی تو دیکھیں نہ پہلے ان کو لیجسلیشن, حکومت کو لیجسلیشن میں پہلے بھی مسئلہ تھا, اب بھی مسئلہ ہوگا, تو پریکٹیکلی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا, لیکن سمبولکلی جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے والی بات ہے. تو بخاری صاحب یہ جو فاضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سمبولک ایک ٹیکٹک, ایک موو ہے, تو پھر اس سمبولک موو کا مقصد کسے پیغام دینا ہے؟ جناب عمران خان صاحب کو, صادق سنجرانی صاحب کو, یا کسی اور کو؟ دیکھیے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا ہے گفتگو کرنے کا. میرے ساتھی دونوں فہد اور رؤف کلاسرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, میرے یہ بہت ہی پیارے ہیں میرے دونوں. گزارش یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک بات کو درگزر کر گئے ہیں, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنی روش چھوڑ کے اس وقت استفادہ حاصل کیا جناب زرداری صاحب سے, بلوچستان کی حکومت گروا کے اور پھر بالآخر صادق سنجرانی صاحب کو منتخب کرا کے. صحیح بات ہے. مگر یہ احسان ان کا لینے کے فوراً بعد انہوں نے جا کے ان کی جو میں یعنی سندھ میں ان کو چیلنج کیا, کہیں نعرہ لگایا زرداری سب سے بڑی بیماری, اور جو کچھ بھی ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, ان کی بہن بھی کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہیں, بلاول صاحب کی بھی باری جلدی آنے والی ہے. تو پھر زرداری صاحب انتہائی روش کے مطابق اگر بدلہ لینے پر تل گئے ہیں عمران خان صاحب سے, تو اس میں نہ آپ کا قصور ہے, نہ میرا قصور ہے, نہ کلاسرا کا قصور ہے, نہ فہد کا قصور ہے. وہ ان کو سبق پڑھانے کی خاطر نون لیگ, جس کا وہ نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے, اس سے اشتراک پر آمادہ ہو گئے ہیں, اور دونوں بڑی پارٹیاں مل کے اب وہاں پر
وہ صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا چاہتی ہیں. جو ایک حیران کن بات اس پورے منظرنامے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جنہوں نے اپنے 20 ایم پی ایز کو فارغ کر دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے غالباً ان کی دانست میں ووٹ نہیں دیا کسی اور کو دیا تھا, وہ آج سینٹ کے چیئرمین کو, سٹنگ چیئرمین کو یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی سیٹ بچائیں گے. وہ کیسے ممکن ہے؟ میں وہ لفظ ریپیٹ کرتا ہوں جو نیوز کی صورت میں ہم تک پہنچے, وہ لفظ یہ تھے, یعنی فکر نہیں, وہ لفظ یہ تھے گھبرانا نہیں ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب اس کو آپ دوگلا پن کہہ لیں, ڈیول سٹینڈرڈز کہہ لیں, جو بھی ڈبل سٹینڈرڈز کہہ لیں, جو نام مرضی دے لیں آپ کو, لیکن ایک بات طے ہے کہ سینٹ کے اندر چیئرمین صادق سنجرانی کو اب بچانا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جو فگر گیم ہے وہ بڑی ویزیبلی جو ہے وہ دوسری طرف ہے. اور سب سے بڑی بات جو میرے خیال سے جہاں وزڈم پرویل کی ہے وہ یہ کہ دونوں بڑی پارٹیوں نے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ لانے کی ضد چھوڑ کے اور بلوچستان کے ہی ایک بندے کے اوپر اتفاق رائے کر لیا ہے. اس لیے وہ جو ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک میسج جائے گا بلوچستان کو کہ جناب ہم نے آپ کو ڈپرائیو کر دیا ہے سینٹ کی چیئرمنشپ سے, وہ سینٹ کی چیئرمنشپ چونکہ وہیں رہے گی, اس لیے یہ اور بھی زیادہ سٹرونگ صورتحال ہے. اور جیسا کہ آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا کہ بزنجر صاحب نے خود کہا کہ ایسی پارٹیاں بھی شاید ان کو ووٹ دیں گی جو ان کی الائنس کا حصہ نہیں ہے, جس میں خاص طور سے انہوں نے جماعت اسلامی, وہ دونوں مشتاق صاحب اور سراج الحق صاحب نہیں آئے تھے اے پی سی میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن شاید لطیف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. سر یہ اے پی سی میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ اے پی سی کے جی بات پوری کر لیں بخاری صاحب, بات پوری کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اے پی سی میں اس لیے نہیں آئے تھے چونکہ وہ ممبر نہیں تھے اس اے پی سی کے, اس سے وہ باہر رہے تھے, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا کہہ لیں یا باہر رہے وہ. لیکن یہ وہ اتنے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ حاصل بزنجو صاحب از اے سیریس پرسن, وہ ہوا میں باتیں چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن کافی سٹرونگ ہے. ٹھیک ہے. شاید لطیف صاحب کیا حرج کیا ہے اس میں اگر سٹنگ چیئرمین سینٹ جو ہیں وزیر اعظم سے ملتے ہیں اور وزیر اعظم اگر انہیں اعتماد دیتے ہیں, انہوں نے ووٹ دیا وہ ان کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانے کے لیے, تو اگر وہ اعتماد دیتے ہیں کہ بے فکر ہو جائیں, پریشان نہ ہوں, آپ گھبرائیں نہ, کچھ نہیں ہوگا, آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ہم ناکام بنا دیں گے, تو اس میں حرج کیا ہے, غلط کیا ہے؟ کیونکہ بزنجو صاحب تو اسے آؤٹ رائٹلی کہہ رہے تھے کہ یہ غیر اخلاقی بات ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ اس میں غلط تو سب سے واضح جو غلط چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو جو نمبرز گیم ہے اس کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے, آپ کیسے اس کو فائٹ کریں گے؟ یعنی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ بالکل ٹھیک. کیا سینٹ کے اندر وہی جو پرانے وقتوں کی کہانیاں پھر سے دہرائی جائیں گی؟ وہ چھانگا مانگا اور مری کے اندر جو لوگوں کا جمع کرنا. اگر آپ سینیٹر فیصل جاوید عباسی کی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں یا آپ شبلی فراز صاحب کی گفتگو دیکھیں یا آپ آج وزیر اعظم نے جو پیغام دیا ہے جناب چیئرمین سینٹ کو, تو اس کا نتیجہ تو وہی نکلتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. جو غلط ہے نا, یہ تو آپ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں. ایک طرف سے تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ آپ بلوچستان کے ساتھ جو اظہاری یکجہتی آپ نے کیا تھا, اور زرداری صاحب نے جو کھلم کھلا کہا تھا کہ یہ صوبہ احساس محرومی کا شکار ہے, لہٰذا ہم اس کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں گے اور ایک چھوٹے صوبے سے سینٹ جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کا چیئرمین بنائیں گے. یہ تو اچھی بات ہوئی کہ پھر سے آپ نے صوبہ بلوچستان کا ایک آدمی جو ہے اس کو چنا. تو بلوچستان کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق ہے, ان کے ساتھ جو ہمدردی ہے, وہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. تو کیا حکومت کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ حکومت کو یہ طریقہ, یہ تو پھر سیدھی سی بات ہو جائے گی کہ یہ پھر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی والا معاملہ نہیں ہے, یہ تو یعنی یہ ایک انڈیویجولز والی سیاست ہوئی نا. ایک طرح سے تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے جو بلوچستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا وہ بھی بلوچستان تھا, آج بھی بلوچستان ہے, تو پھر یہ اظہار ہمدردی میں یہ آدمی کو کیوں بدلا گیا؟ اس کا بھی جواب نہیں ابھی تک کوئی دے پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کھچڑی بنی ہے نا, جس کے تحت جو افراد ہیں ان کو بدلنے سے رکھا بلوچستان ہی گیا ہے, مگر افراد کو بدلنے سے جو سینٹ کے ذریعے آپ حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرنا چاہتے ہیں, شاید اس میں آپ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یہ تو اس کا ایک زاویہ ہے, مگر اس سے نبٹنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جو پرانی روایات ہیں وہ پھر سے ابھر کر سامنے آ جائیں. صحیح ہے. اور یہ جو آپ کے اصول ہیں وہ ایک ہی جو سٹروک ہے اس کے ساتھ آپ ان سب کو قربان کر دیں. کلاس صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ آسان سچویشن نہیں ہے. کلاس صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو بزنجو صاحب فرما رہے تھے کہ یہ غیر اخلاقی ہے؟ اس میں ایک نقطہ میں ساتھ اگر ایڈ کر دوں. جی فاض صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی فاض صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں, فرمائیے.
دیکھیے میں یہی جو ابھی جو مارشل صاحب بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں اگر وضاحت کر دوں. دیکھیے یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جناب یہ صوبہ بلوچستان کو ذہن میں رکھ کر اور یہ ہم نے ایک چیئرمین بنا دیا. دیکھیے سیدھی بات کیا ہے کہ جب سنجرانی صاحب کو بنایا گیا تو اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم صوبہ بلوچستان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. سنجرانی صاحب کو اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ زرداری صاحب کو اس وقت اپنی کوئی ایک ڈیل کرنی تھی, انہوں نے سیاسی مفاد اپنا حاصل کرنا تھا اور ان کو نظر آیا کہ یہ ایکسیپٹیبل آدمی ہے, ایک تیر سے 2 شکار کر لیں, وہ ہو گئے. اب بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ جناب بلوچستان سے کیونکہ ہم کسی کو لے کے آ رہے ہیں تو اس سے جیسے کہ بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. دیکھیے اپنا جامی یہ ہمارے جو جتنی ایلیٹس ہیں ایلیٹ کلاس یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے. یعنی کہ بلوچستان کو کہ زخموں پہ مرہم نہیں رکھنا, ان کو ڈیولپمنٹ نہیں دینی, ان کو تعلیم نہیں دینی, ان کو ملازمت نہیں دینی, ان کو صحت نہیں دینی, ان کو ایک چیئرمین دے دینا اور کہنا چلو جی فارغ ہو آپ. یہ ایک دوغلا پن ہے اور اس کو میرے خیال ہے وی شوڈ سے اٹ دی وے اٹ از. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے کوئٹہ زیارت چمن جانے کا اتفاق ہوا. اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کے حالات جاننے کا موقع ملا. کلاسرا صاحب تو یقین جانے تمام جو 75 یا 65 جو ایم پی اے بنتے ہیں بلوچستان اسمبلی کے, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے اور جو وہاں پہ موجود تمام ادارے تھے وہ زور لگا کر تھک گئے کہ جناب آپ کو پیسے دیے گئے ہیں, کچھ اور نہیں تو پینے کے صاف پانی کے لیے کچھ کر دیجئے, لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. تو یہ سمبولک جیسچر دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, کیا بلوچستان کی خدمت ہو جائے گی کلاسرا صاحب؟ یہ بڑی اچھی فاض صاحب نے بڑا اچھا میرا خیال ہے بڑے چند لفظوں میں انہوں نے سم اپ کیا, دریا کو کوسے میں باندھ کیا کہ یہ پاکستانی پولیٹکس کا پرابلم ہے کہ آپ لوگ ان کو سیاسی پاورز دیتے ہیں اور مختلف فیملیز کو دیتے ہیں, خاندانوں کو, سرداروں کو دے دیں, نوابوں کو دے دیں, خانوں کو دے دیں, یا آپ قریشیوں کو دے دیں گے, گیلانیوں کو دے دیں, کھوسے وہاں پہ آپ اس لگاری مزاری. میں ساؤتھ پنجاب کے سرائیکی علاقوں کی بات کر لیتا ہوں. یہ سیم انہوں نے وہی طریقہ انہوں نے رکھا ہے بلوچستان کے ساتھ کہ بلوچستان کی محرومیاں ان کی سیاسی محرومیاں نہیں ہیں. فار گاڈ سیک جو فاض صاحب نے بات کی ہے ان کی اکنامک, ان کی سوشو اکنامک ان کی محرومیاں ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں, ان کے جابز کے مسئلے ہیں, وہ دیگر مسئلے ہیں. وہ مسئلے آپ نے حل نہیں کیے. آپ وہاں سے پک کرتے ہیں 3-4 وہاں سے فیملیز آپ نے چنی ہوئی ہیں, رکھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے سردار رکھے ہوئے ہیں. آپ کو جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کے پولیٹیکل فورسز کو, عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب, ان تینوں نے اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. ان کے دور میں وہ 4-5 وہاں سے خان وڈیرے وہاں کے سردار جو ہیں وہ پاور میں آ جاتے ہیں. کسی کو فیڈرل منسٹر بنا دیں گے, کوئی وزیر اعظم بن جائے گا, کوئی چیئرمین سینٹ, اور یہ کہا جائے گا کہ ہم بلوچستان کی یہاں پہ ہم محرومیاں دور کریں. بلوچستان کی محرومیاں دور نہیں ہوتی. وہ سرٹن فیملیز کو آپ آ کے پیسہ دیتے ہیں, ان کو پمپ کرتے ہیں اور ان کے پاس اچھی خاصی فارچونز بنا کے جاتے ہیں. یہ سب کے, اور وہی لوگ بعد میں آپ سے ڈیل کرتے ہیں. سیم ہم نے دیکھے سرائیکی علاقوں میں, آج تک بھی آپ دیکھ لیں وہاں بھی ہی انہوں نے آگے فارمولہ اپنانے کی کوشش کی ہے کہ جناب کہ وہاں کی فیملیز کو انہوں نے وزیر اعظم بن گئے ہیں. انہوں نے وہاں سے صدر بنا دیے سرائیکی علاقوں سے, انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیے, انہوں نے وزیر بنا دیے, اور بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے کیونکہ آپ کی فائنانشیل پاور جو ہیں آپ وہ ٹرانسفر نہیں کرتے, پیسہ وہاں نہیں بھیجتے, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی کوشش نہیں کرتے. یہ آپ کلاس صاحب آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, یہ بھی فرما دیں وہ جنوبی پنجاب محاذ کہاں گیا سر, کیا بنا, اس کا سیکریٹریٹ بننا تھا, وہ لوگ اس میں جوک در جوک آئے تھے, وہ کہاں رہ گیا؟ جو فہد نے, وہی میں کہہ رہا ہوں جو ایگزیکٹلی فہد نے جو بات کی یہ پورے ملک پہ اپلائی کر لیں. یہ صرف بلوچستان یا آپ کے ساؤتھ کا مسئلہ نہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے, اپنے اپنے پسند کے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہر علاقے میں, اور وہاں سے اٹھائیں گے اور آپ کا, میرا, فہد کا یا بخاری صاحب کا ہم منہ بند کرانے کے لیے کہہ دیں گے کہ یہ دیکھیں جناب کہ ہم نے آپ کے علاقے کے لوگوں کو نوکریاں دی ہوئی ہیں, سیاسی نوکریاں. ویسے بھائی یہ ان کو سیاسی نوکری سمجھا جائیے. آپ نے ایک بلوچستان کا بندہ لائے تھے یہ کہے کہ ہم ان کی محرومی دور کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو ڈیل لینی تھی زرداری صاحب کو. ابھی بھی زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں کیونکہ جیسے انہوں نے بات کی, شاہد صاحب نے بات کی ہے کہ فگر جو ہے, نمبر جو ہیں وہ تو ان کے فیور میں پوزیشن میں بڑی آسانی سے 65 بنتے ہیں. ابھی بھی زرداری صاحب ابھی بھی زرداری صاحب یہ ویٹ کریں گے کہ رات کو مجھے کسی کا فون ہے, یہ کوئی مجھ سے بات کرنے آئے, وہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے. اگر آج اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا دیگر فورسز جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ جس نہج پہ یہ سیاسی منظرنامہ ملک کا جا چکا ہے, اب بھی جناب آصف علی زرداری صاحب کو رات کو فون آ سکتا ہے؟ جہاں ہم آن پہنچے ہیں وہاں ابھی بھی کوئی امکان ہے ایسی ٹیلی فون کار کا کلاسرا صاحب؟
میں نے ویسے کہا ہے, میں نے پاسبلٹی کی بات کی ہے کہ اگر کوئی چلا جائے تو وہ فوراً 1 منٹ نہیں لگائیں گے وہاں سے آگے اپنی ڈیل مارنے میں. لاسٹلی عمران خان صاحب کے لیے کہ فار گاڈ سیک آپ تھوڑی سی اپوزیشن اس ملک میں رہنے دیں, یہ آپ کی اپنی راجدھانی کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے ضروری ہے. کوئی جمہوریت اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی ہوتی. اگر آپ ساری اپوزیشن کو آدھی سے زیادہ جیل میں جا بیٹھی ہے, جو جینور میں کہتا ہوں ریزن پہ جیل میں بیٹھے, ان کے اپنے ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے, ایک سینٹ بچا ہوا ہے پاکستان کا جہاں سے کچھ اپوزیشن آتی ہے, اور سینٹ سے کوئی جیل میں بھی نہیں ہے زیادہ لوگ. سو مہربانی فرمائیں ایک چیئرمین سینٹ ان کا بن جانے دیں. آپ کو کوئی ملاقاتوں کی ضرورت نہیں, آپ کو توڑ پھوڑ کی, آپ کو بندے خریدنے کی, اس طرح کے میسیجز دے کے اپنے آپ کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو بنانے دیں ایک, جیسے انہوں نے وفات نے کہا, سمبولک سی ایک چیز ہے. چیئرمین سینٹ جو ہے وہ حکومت میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی پرابلم نہیں پیدا کر سکتا, اور وہ سمپل کیا پرابلم آ کے پیدا کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ آئے تھے چودھری فواد صاحب, انہوں نے یہاں پہ آگے گفتگو کی تھی, ان کی اور مشاہد اللہ کی اچھی خاصی تکرار ہوئی تھی, جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے ان کو بین کر دیا تھا کہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد بڑی ناراض ہو گئی تھی پی ٹی آئی, اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب ناراض ہوئے, پوری پی ٹی آئی ناراض ہوئی. سو چیئرمین سینٹ میکسیمم آپ کو جو ہلٹ کر سکتے ہیں, آپ کے 2-4 وزیروں کو سنپ کر سکتا ہے, کسی بل کو ڈیلے کر سکتا ہے, ادروائز آپ جوائنٹ سیشن بلا کے بل بھی پاس کروا سکتے ہیں. سو عمران خان صاحب اپنے کو سیاسی طور پر مزید گندا نہ کریں. آلریڈی ان کی پولیٹیکل ساکھ بڑی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے ان کو بنانے دیں, ان کا رائٹ بنتا ہے, جس کو بنانا چاہتے ہیں جب بنانا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کو واقعی انہوں نے, شاید لطیف صاحب نے صحیح بات کی ہے, آج کوئی ملاقات کی ضرورت نہیں تھی. یہ میسیج ان کا غلط کیا ہے. اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے, آپ نے سیلنگ کرنی ہے, تو پھر میرا خیال عمران خان صاحب بھی اسی ہی, وہ کہتے ہیں نمک کی کان میں پھر نمک ہو کے رہ جائیں گے. ٹھیک. بخاری صاحب دوسری طرف میں آتا ہوں, جس بندے نے 15 کی روٹی اور 20 کا نان خریدنا ہے, وہ یہ ساری گفتگو سن کے بعد یا جو منظرنامہ سیاست میں ابھی بنا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ کہاں جائے, وہ کیا کرے؟ اس نے تو نئے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ریفرنس, پاسنگ ریفرنس میں ذکر کیا تھا جنوبی پنجاب محاذ کا, وہ تو 2 وزارتیں 3 لینے کے بعد ڈیزالو ہو گیا تھا شاید میرے خیال سے. یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا ہے, وہاں پر چیف منسٹر بھی لگ گیا ہے, وہاں پر لوگوں کے کام ہو رہے ہیں, عوام کے کام ہو رہے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. لیکن در حقیقت وہ پنجاب صوبہ محاذ جو ہے وہ ڈیزالو ہو گیا تھا, چونکہ 2 فیڈرل منسٹر بن گئے تھے, 2 ایک کو یہاں نوکریاں مل گئی تھی, اور میرے خیال سے اس سے زیادہ ان کا کام بھی کوئی نہیں تھا. اب کسی کو یاد نہیں آئے گا اگلے باقی کے 4 سال میں کہ پنجاب کا محاذ کوئی تھا یا جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا ہے کہ نہیں بننا. کلاسرا صاحب بیٹھے ہیں, ان کی اسپیشلائزیشن ہے ایشو کے اوپر, اور میرے خیال سے یہ بھی اتنے ہی ہرٹ ہوں گے جتنا میں ہرٹ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ باقاعدہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اقتدار میں آئے ہیں, تو ان کو پھر اپنے وہ سارے وعدے یاد رکھنے چاہیے جو نعرے انہوں نے مارے تھے, جو وعدے انہوں نے کیے تھے عوام کے ساتھ. پی ٹی آئی اگر آپ لسٹ کرنا بیٹھیں گے یہاں پر تو پورا پروگرام کا وقت گزر جائے گا. پی ٹی آئی بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ غریب آدمی کو جو دشواریاں ہیں اس کو کم کریں گے, ہم گیس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, ہم آٹا سستا کریں گے. جتنے وہ وعدے تھے وہ تو زمیں بوس ہو کے, نہ صرف زمیں بوس ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ تو اس وقت تنگ تھے اس مہنگائی سے, اور اب جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. روٹی جو ہے وہ 6 سے 15 روپے کی جا رہی ہے, نان جو ہے 10 سے 20 روپے کا جا رہا ہے. پوچھیں ان سے, آپ نے اپنے پروگرام میں ایک ان کا نمائندہ بلایا ہوا تھا, آپ نے سن لیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. گیس کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. وہ جو فگر بتا رہے ہیں اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر روٹی اور نان اتنے ہی کا بکے گا. اور یہ کس کا قصور ہے جناب؟ بجٹ میں آپ نے جو میز لیے ہیں وہاں آپ نے عوام کی بہبود کا کون سا کام کر دیا ہے؟ میں آپ کو ایک فیڈرل انفارمیشن منسٹر تو خیر نہیں, وہ یعنی معاون خصوصی برائے اطلاعات عاشق امان صاحب کا میں حوالہ آپ کو دوں. ہاں جی 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 ہاں جی, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بجٹ کڑوی گولیاں ہیں, کچھ تو آپ نے نگل لی ہیں, کچھ ابھی آپ مزید نگلنے کے لیے تیار رہیں. اس سے پہلے جو ان کے یعنی وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا تھا ابھی تو چیخیں نکل رہی ہیں, ابھی تو اور چیخیں نکل رہی ہیں. دیکھیں کتنے سچے بیان ہیں دونوں بندوں کے, ہمیں تو ان کی داد دینی چاہیے کہ وہ کم از کم سچ بول رہے ہیں. عوام کا بھرکس اسی طرح نکلنا ہے تو پی ٹی آئی مسٹ بی الارمڈ. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے, کہ پی ٹی آئی کو بیٹھ کے اس کی لیڈرشپ کو, خاص طور سے عمران خان صاحب کو ریویو کرنی چاہیے سچویشن, کہ ہم کیا وعدہ کر کے آئے تھے, ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے. یہ اتنی گلومی ہے اور کسی وجہ سے وہ 5 سال پورے. ٹھیک شاہد لطیف صاحب, کل کراچی میں جب وفود کی سطح پر پرائم منسٹر ملے ہیں, بزنس کمیونٹی سے, چیمبر آف کامرس کے ممبر سے بڑی ڈیٹیل میں لینتھ انہوں نے ڈسکشن کی کہ ہم بزنس ایز آؤٹ کرنے کے لیے میکسیمم جائیں گے. تو
تب انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے یہ کہا کہ احتساب کیے بغیر، کرپٹ لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ ان کے نزدیک پریورٹی نمبر 1 ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس نعرے کے ساتھ 20 روپے کا نان کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھائیں ذرا. دیکھیں، جہاں 20 روپے کے نان کا تعلق ہے، ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو IMF سے آپ قرضہ لیتے ہیں اس کی شرائط ہوا کرتی ہیں. ماضی میں یہ شرائط ہم نے ماننے سے انکار کیا. ہم ان سے یہ وعدے کرتے رہے کہ ہم آپ کی شرائط پوری کریں گے، لہٰذا آپ ہمیں قرضے دیں. قرضے کی قسطیں ملتی رہیں. اب IMF کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ شرائط پوری نہیں کرتا، لہٰذا اس مرتبہ پہلی جو قسط آپ کو ملی ہے وہ شرطیں ماننے پہ ملی ہے. یہ جو ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہ جو مہنگائی بڑھ گئی، یہ ساری کی ساری شرائط ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ اگر مہنگائی ہے اور اگر ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور اگر غریب پہ یہ ستم ظریفی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ اب اس کا حصہ بن گئی. آپ آگے چل نہیں سکتے جب تک آپ قرضے نہ لیں. یعنی حکومت کے ہاتھ بس میں کچھ نہیں رہا. یہ جو بنائے گئے، نہیں، میں نہیں سمجھتا، اور نہ ہی یہ منطقی بات ہے کہ ہم کہیں جی حکومت نے اس کا کوئی سلوشن کیوں نہیں نکالا. حکومت کے پاس سلوشن تو نہیں تھا. یہی وزیر اعظم ہے نا جنہوں نے کہا تھا IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. وہ خودکشی آپ نہیں کر سکتے، یہ حقائق ہیں اور یہ آپ کی حالت ایسی ہے. اب اس کے اندر بھی میں ایک بہت بڑا لوپ ہول دیکھ رہا ہوں کہ IMF کی طرف سے جو آپ پر شرائط لگائی گئیں اس سے مزید خرابی ہوگی. مثلا ٹیکس بڑھا دیا گیا، مثلا مہنگائی، وہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے بالکل وہ بڑھے گا، اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کو اس لیے جمع کرنے کو کہا گیا کہ اس نے اپنے قرضے جو ہیں وہ واپس لینے ہیں. جو آپ کی معیشت ہے اس میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ہے آپ کی کلیکشن آف ریونیو اور دوسرا ہے جنریشن آف ریونیو. کلیکشن کے گر تو انہوں نے ہمیں سمجھا دیے، اور اس کا سارا بوجھ کس پہ ہوگا؟ عوام پہ، اور عوام بھی غریب عوام. لیکن سر جنریشن آف ریونیو کہاں سے ہوگی جب انڈسٹری نہیں چلے گی، مارکیٹیں بند ہوگی، ملیں بند ہوگی، وہ ساری جی حتیٰ کہ نان ویج ایسوسیشن بند کر رہی ہے. 10,000 تندور ہے لاہور میں، 5,000 سے زیادہ پشاور میں، یہ بند ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے ایک. جی تو یہی تو جنریشن کی بات ہے. آپ کو ایسی پالیسی آپ کو نکالنا ہوگی جس کو آؤٹ آف دی باکس سولوشن کہتے ہیں. ایک طرف سے آپ گیس اور بجلی مہنگی کر رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری نہیں بنے گی. انڈسٹری نہیں بنے گی تو پروڈکٹس کہاں سے آئیں گے؟ آپ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ تو کیا آپ آئندہ بھی قرضے لے کر ہی قرضے دیتے رہیں گے؟ تو پھر تو ہم اس دلدل میں سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. یہی غلطی پچھلوں نے کی نا، جس کا بار بار عمران خان کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. فاضل صاحب، یہ جو میں نے کوسچن فریم کیا تھا ایئر مارشل صاحب کی خدمت میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. کلاسر صاحب سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارا نعرہ ہے گورنمنٹ آف دی پاکستان کا، رائٹ نو پاکستان تحریک انصاف کا، جناب عمران خان صاحب کا، چین کی مثال بھی وہ دیتے ہیں اور دیگر مثالیں بھی دیتے ہیں، دنیا بھر کے حکمرانوں کی مثال دیتے ہیں. اس نعرے کے عوض جیا جا سکتا ہے جبکہ روٹی نان 15 سے 20 ہو چکا ہو، جینا مرنا مشکل ہو چکا ہو، سانس لینا دشوار ہو چکا ہو، جو کہ مزید ہونے جا رہا ہے. یہ نعرہ پلیز کر سکتا ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی کو؟ فار ہاؤ لانگ اٹ کین پلیز ہز کانسٹیٹوئنسی؟ سر دیکھیے، جامی مسئلہ جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ جی یا آپ احتساب کر لیں یا آپ اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں. اور ہماری جو PTI کی لیڈرشپ ہے اس نے ایک لینئر لاجک بنا لی ہے کہ کیونکہ ہم احتساب کریں گے تو ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی. یہ نہ صرف میرا خیال ہے کہ ایک انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے بلکہ یہ رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے اکانومی کی، جو کہ ایک بڑا کمپلیکس سسٹم ہے جس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. اب دیکھیے، سیاسی بیان بازی کے لیے تو تمام یہ کام ٹھیک ہوتا ہے. اپوزیشن میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کو واقعی میں چیزوں کو سمپلیفائی کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ آسان چیزوں نعرے جو ہے وہ آسان بنائیں. لیکن جب آپ خود گورنمنٹ چلا رہے ہیں. فاضل صاحب، میں آپ کو سن نہیں پا رہا، آپ سے غالباً ہمارا رابطہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوا ہے. یہی سوال کہ اکاؤنٹیبلٹی اور اکانومی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں تو کیسے نہیں چل سکتے؟
تو کیوں نہیں چل سکتے؟ اور پی ٹی آئی کب تک اس نعرے کی بنیاد پر اپنی جو مین ان کی کور کانسٹیٹوئنسی اس کو پلیز کر پائے گی، جبکہ قیمتوں کا تعین جو میں بتا رہا ہوں، چھوٹی بات روٹی اور نان جو بیسک ضرورت ہے وہ یہاں تک جا پہنچے ہیں؟ یہی سوال فاصلہ سے میں دوبارہ پوچھوں گا، پھر رؤف کلاسہ صاحب کمنٹ بھی لوں گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بات کرنی تھی وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب کی بھی. آج رحیم یار خان قریب بڑا خوفناک حادثہ ہوا، 21 افراد جہاں پاک اور 84 زائد زخمی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ضمیر جاگے گا تو استعفیٰ بھی دے دوں گا. بہرحال اس پر بات کرنے سے پہلے میں نے بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا جناب فہد حسین صاحب کے لیے اور رؤف کلاسہ صاحب کے لیے. سر لیٹ می ریپیٹ مائی کوسچن یٹ اگین. میں نے عرض یہ کی تھی کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی مین پریورٹی رکھ کے، مین نعرہ رکھ کر آپ اپنی کور کانسٹیٹوئنسی کو آپ کتنا عرصہ پلیز کر سکتے ہیں جبکہ نان روٹی 15 سے 20 تک آن پہنچی ہو، مارکیٹیں بند ہوں، بازار بند ہوں، کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہو؟ دیکھیے جامی، یہ تو بالکل لینئر سی لاجک ہے. اور میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور جلسے جلوس سے خطاب کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ میں ان کے حلق سے جو ہے وہ پیسے نکال کے اور معیشت کو ٹھیک کر دوں گا. لیکن جو کوئی تھوڑا سا بھی سمجھ والا شخص ہے اس کو معلوم ہے کہ جو کرپشن سے جو آپ پیسہ ریکور کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن تمام تر اکانومی اس سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اسی سمپلسٹک لاجک کو کنٹینر سے لے کے پی ایم ہاؤس تک لے کے آ گئے ہیں، اور اب اگر اس لاجک کو وہ واقعی میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. کمپلیکس ایشو ہے اکانومی میں، آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. آئی ایم ایف کا بجٹ آ چکا ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ڈی ویلیویشن کے باوجود. آپ نے ان تمام تر جو معاملات ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے پالیٹکس کی، اکانومی کی. وہ کہاں ہے؟ وہ ہمیں کیا وہ میسیجنگ ہمیں مل رہی ہے؟ کیا پرائم منسٹر یا لیڈرشپ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کڑوی گولی جو ہمیں کھلائی جا رہی ہے اس سے جو بیماری ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے روڈ میپ کیا ہے اور کیسے ہوگا؟ ان تمام چیزوں میں تو بات ہو نہیں رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور تو اس سے جو بنیادی سوال ہے آپ کا اس کا بالکل جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ احتساب کے عمل سے 20 روپے کی روٹی جو ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کلاسہ صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ کب تک جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ نعرہ سن کے، یا اپوزیشن رہنماؤں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک لوٹا ہے، ان کو جیلوں میں جاتا دیکھ کر وہ خوش رہیں گے، شاداں رہیں گے، مطمئن رہیں گے؟ کب تک رہ سکتے ہیں؟ ایک جامی صاحب میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا یہ حکومت کو اس کا فیئر ڈیو دینا چاہیے. یہ جتنے کیسز میں یہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب جیل میں ہے نا، یہ عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ بات تو درست بے شک کہتے رہے ہم پکڑ لیں گے، مار دیں گے، یہ کریں گے. تھوڑا سا ان کو کریڈٹ دیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما پہ سارے انہوں نے سزائیں دی تھیں. عمران خان اس میں یا ان کی حکومت کے بنائے ہوئے کیسز نہیں ہے. زرداری صاحب پہ جو کیسز ہیں یہ عمران خان صاحب کے بنائے نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جن فیک اکاؤنٹ میں یہ پکڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ اومنی گروپ کے اربوں روپے کے بلینز روپیز فلودہ رکشے والا فلاں کے اسے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2015 میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی، ایف آئی اے نے کی تھی. یہ نواز شریف صاحب کے دور کے بنے ہوئے کیسز ہیں. سو ملبہ آپ ڈالیں ایک دوسرے پہ ڈالیں، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ انہی کے دور کے بنے ہوئے عدالتوں کے بنائے ہوئے کیسز ہیں، عدالتوں کے دی سزائیں ہیں. ہاں یہ کریڈٹ ضرور لے سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں پھر کلاسہ اس میں دو باتیں ہیں، قطع کلامی دو باتیں ہیں. پھر یا تو اپوزیشن مل کر ایسا ایجنڈا سیٹنگ تھیری کے تحت کاروائی ڈال چکی ہے کہ اس نے یہ عوام کو باور کروا دیا کہ جو کروا رہے ہیں عمران خان صاحب یا ان کے چاہنے والے کروا رہے ہیں، یا دوسری صورت میں جو دوسری پرپورشن سن لیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور خان صاحب کے وزراء ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے واضح طور پر یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں اگلے دن کسی وزیر کو کہنا پڑتا ہے نہیں ہم تو نہیں تھے اس میں سے کون سی بات زیادہ سچی ہے؟ یہ آپ کی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن یہ بات کہنی چاہیے تھی. ابھی بھی کبھی کبھار کہہ دیتے ہوتے ہیں تھوڑا سا فیس سیونگ کے لیے. جی ہم نے تو نہیں بنائے بھائی. آپ یہ کہیں کہ ہم یہاں کرپٹ لوگ ہیں، آپ کو حکومت کو یا یہاں پہ اداروں کو جو آپ کو ہیلپ چاہیے، نیب کو چاہیے، ایف آئی اے کو چاہیے، عدالتوں کو سپورٹ چاہیے، حکومت سے چاہیے ہوتی ہے، ان کو کاغذات چاہیے، ڈاکومنٹس یا انویسٹیگیشن، ہم وہ سپورٹ دیں گے. باقی یہ کیسز جو ہیں عمران خان صاحب نے تو اب تک ایک کیس نہیں بنایا. ہاں انہوں نے اپنے ان کے ذریعے بیانات کے ذریعے ایسے انہوں نے یہاں پہ شو کر دیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے نا وہ میں نے جیل میں ڈالی ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے ان کا غلط سٹانس ہے اور ان کو نقصان ہو رہا ہے. ان کو ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا. یہ جیسے ابھی بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی عدلیہ کے معاملے پہ. انہوں نے فردوس شیخ اوان صاحبہ کو جو میری اطلاعات تھیں کہ ان کو اس پہ تھوڑا ناراض بھی ہوئے ہیں ان سے کہ آپ کو برہمی کا اظہار کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے بعد
آپ جائیں اور ان کے خلاف پریس کانفرنس کریں. عدلیہ جانے, یہ بخاری صاحب کمنٹ بھی ہے شاہ لطیف صاحب کے. عدلیہ جانے اور مریم نواز صاحبہ جانے. سو یہ میرا خیال عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی اگر اس پہ چلتی رہے کہ جی ہم نے صاحب کو جیل میں کر دیا تو حضور آپ لوگوں نے اس کا کریڈٹ لے کے, میرا خیال ہے وہ یہ والی بات کہ آپ نان وغیرہ اگین ایشو ہیں ان کو حل نہیں کر سکے. لاسٹلی آنے لے یہ لائٹر نوٹ کہ یہ آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا کہ آپ نان پہ بھی ٹیکس لگا دیں, جی ایس ٹی لگا دیں. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, یہ اپنی ان کی کریٹیوٹی, اپنا ان کا امیجنیشن ہے. آئی ایم ایف نہیں گئی تھی لاہور میں کسی وہاں پہ نان کلچا نہیں کھایا تھا تو انہیں فیل ہوا تھا کہ جناب یہ تو بڑا سستا ملتا تھا, لاہوریوں کو سزا دینے کے لیے. پشاور میں بھی 4000 دکانیں بند ہیں, پشاور میں بھی 4000. سو یہ ان کا اپنا یہ ان کا اپنا ہے, ان کا اپنی کریٹیوٹی ہے کہ نان پہ روٹی پہ بھی ٹیکس لگاؤ, جی ایس ٹی لگا دو آپ. یہ ان کا اپنا کارنامہ ہے یہ. جی جی بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسی موضوع کے اوپر, پھر میں شاہد صاحب کے پاس جا رہا ہوں. دیکھیے بس چھوڑ دیں. بخاری صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں میں مین وائل شاہد لطیف صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. شاہد صاحب یہ جو رؤف کلاسر صاحب نے یا فاضل صاحب نے اس طرح سم اپ کیا اس ایشو کو, تو یہ کریڈٹ پھر گورنمنٹ کو ہی جائے گا نا, کیونکہ ان کے منسٹرز کو کیوں شوق ہے اس بات کا کہ وہ اس تمام اکاؤنٹیبلٹی کی کارروائی کا ان کیسز کا کریڈٹ لے رہے ہیں جو پہلے سے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بنا رکھے ہیں. یہ جو ابھی کلاسر صاحب نے گفتگو کی ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے صرف ہمیں دوبارہ یاد دلایا کہ یہ مقدمے عمران صاحب کے زمانے کے نہیں بنے ہوئے, جس کا ذکر کبھی کبھار وہ بھی کرتے ہیں اور وہ پاسنگ ریفرنس دیتے ہیں اور پھر سے وہ اپنے بیان پر شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جانے دوں گا, جیل میں ڈالوں گا, بچ کے نہیں جائیں گے. یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, یہ کہ ان کے کہنے کی نہیں ہے. آپ کے ہاں ادارے ہیں اور آپ خود کہتے ہیں ادارے آزاد ہیں, خود مختار ہیں. پھر آپ اس طرح کا جب بیان دیتے ہیں پھر آپ کے منسٹر کہتے ہیں کہ جی ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو نیب نہیں کر رہا, ہم کر رہے ہیں. پھر نیب ان کو سمن کر لیتا ہے. اس سے آپ اپنا نام بھی بدنام کر رہے ہیں اور آپ کو حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں درمیانی راستہ چاہیے. عمران صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا ذکر بھی پچھلے دنوں میں انہوں نے کیا کہ اگر ان کا آدھا پیسہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور بلینز آف ڈالرز کی جو کرپشن ہے اگر وہ حقیقت ہے جو کہ کافی حد تک ہے, آپ تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے, وہ پیسے کب آئیں گے واپس؟ ایسے تو نہیں پہنچ گئی. اب میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا جسے آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کہتے ہیں. مگر نہ زرداری صاحب نہ نواز صاحب وہ اس طرف تو آنا ہی نہیں چاہتے. لہٰذا یہ وہ خان صاحب بھی تو نہیں آنا چاہتے, وہ بھی تو بار بار کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے 3 لفظ سننا چاہتے ہیں, NRO, وہ میں انہیں نہیں دوں گا. حکام کے ساتھ بغاوت ہوگی, زیادتی ہوگی, ظلم ہوگا. وہ اسی لیے وہ بار بار غلط بات کر رہے ہیں. میں اس پہ پہلے ہی تنقید کر چکا ہوں کہ نہ تو NRO ان کے ہاتھ میں ہے, نہ ہی NRO سے کچھ حاصل ہوگا. ملک کو جو حاصل ہوگا اس کی ریکوری سے ہوگا. معیشت آپ کا اصل مقصد ہے اور معیشت کے معاملے میں ہی آپ نعرے لگا رہے ہیں اور اس کا تعلق اگر آپ ان سزاؤں سے جوڑ رہے ہیں یا اپنی ذات سے جوڑ رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کریکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ کا مقصد ہے کہ ان سے واپسی لینا اور اصل میں مقصد یہی ہونا چاہیے تو اس کے لیے کوئی سمجھوتا کریں اور کورٹس کے ذریعے ہی یہ کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ارینج کروائیں. اس سے اس ملک کا فائدہ ہے, اس سے آپ کی حکومت کو بھی فائدہ ہے. ورنہ یہ اپوزیشن جو ہے آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی اور جو آج سینٹ میں ہونے جا رہا ہے مزید آپ کا کام رک جائے گا. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے خان صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کچھ بادشاہوں کے انہوں نے گوڈوں کو ہاتھ لگایا لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی. خلاصہ صاحب وہ ویسے اگر یہ بات کرنے والی نہیں ہے. اچھا یہ کہنے والی نہیں کرنے والی ہے. یہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا کرٹن ہوتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ کہنے والی نہیں کرنے والی ہے. آپ کی کارکردگی کلاس صاحب کارکردگی چاہیے نا, ہمیں آپ سے بیانات نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کلاس صاحب, میں شیخ رشید صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے یہ جو شاہ لطیف نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چھیڑ دیا یہاں پر, آپ اس کے بارے میں ظاہری بات ہے باخبر ہیں. یہ کیا واردات ہوئی تھی, گوڈوں کو ہاتھ کس نے لگایا تھا اور پھر اس کے جواب میں نہ کیوں کی خان صاحب نے؟ اگر بقول شاہ لطیف صاحب کی یہ حال اچھا تھا کہ کچھ مل رہا ہے, کوئی بندہ سیٹلمنٹ کروا رہا ہے, تو حرج ہی کیا تھا اس میں؟ وہی والی بات جو ابھی شاہد صاحب نے کی ہے کہ اس طرح کے ڈپلومیٹک اگر آپ سے کسی نے بادشاہ سلامت نے کہا بھی ہے, سعودیز نے کہا ہے, قطریز نے کہا یا کسی اور نے کہا ہے, تو آپ اس کو ڈپلومیٹکلی حل کرتے ہو. یہ باتیں آپ اس پہ ٹی وی پہ آ کے نہیں کہتے ہوتے نا, بیٹھ کے اس طرح کی چیزوں کے. میرا خیال ہے ایک رانگ میسج آتے ہیں ان ملکوں کو بھی جو آپ کے دوستانہ ملک ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یا اگر انہوں نے بات چیت اٹھائی بھی ہے, آپ نے صرف محض اپنی آڈینس ہے جو آپ کا ووٹر ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے بادشاہ جو بھی ہیں, ان کے دوست بھی ہیں. جناب مشرف صاحب جو تھے انہوں نے ان کی مان لی تھی, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا, تو مجھے دیکھیں کہ میں نے بالکل ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو
सो जो मैसेज अपनी ऑडियंस को भेज रहे हैं, अपने वर्कर को भेज रहे हैं, तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली या इवन उसमें वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर कुछ राज होते हैं उनको राज रखना चाहिए। आपको कुछ लोग कह भी रहे हैं वक्ती तौर पर फ़ायदे के लिए, लॉन्ग टर्म मेरा ख्याल इन चीज़ों का रियासत को नुकसान होता है। आपको पॉलिटिकली तो फ़ायदा हो जाएगा, आपके यहाँ पे नारे लग जाएंगे, हम भी बल्ले बल्ले करेंगे, वाह इमरान खान साहब की क्या बात है, किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन मेरा ख्याल है आपके जो स्टेट टू स्टेट अफेयर्स होते हैं उनमें ऐसी बातें जो है ना ये लॉन्ग टर्म स्टेट्स को नुकसान देती होती है। लेकिन खान साहब आपको पता है इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो अपने मेरा ख्याल शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन जो है ना उस पर फोकस उनका ज़्यादा है। चले, मैं आज जिक्र करना चाहूँगा, अब ज़्यादती होगी अगर इस अहम मामले का हम जिक्र ना कर पाएँ, क्योंकि हमारा काम ये भी तो है ना कि जो वादे कर रखे थे, जो ऐलानात कर रखे थे किसी भी सियासी जमात ने, जब वो इक़्तिदार में आती तो उन पर किस हद तक अमल करती है। एक अगर मैं इस पर नुक्ता ज़रा इसके साथ ही, इससे पहले कि आप अगले टॉपिक पे जाएं। जी फाज साहब, आप कुछ अगर एक मिनट जी प्लीज नुक्ते पे अगर मैं जी प्लीज 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 देखिए, मेरा सिर्फ ये है कि बार बार जो हम ये बात करते हैं एनआरओ की, थोड़ा सा अगर आप रैशनली देखें, जो ये कहते हैं खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जनाब ये हमें पैसे वापस कर दें और बात ख़त्म हो जाएगी। पैसे वापस करना, प्ली बार्गेन करना, उसका क्या मतलब है? वो बुनियादी तौर पर उसका मतलब है एतराफ़ जुर्म कि हाँ मैंने करप्शन की है लेकिन मुझे सज़ा ना दें और ये पैसे वापस ले लें। मुझे आप खुद बताइए, वी आर ऑल रैशनल एक्टर्स। जरदारी साहब ने पूरी अपनी जमात बनाई हुई, अपने बेटे को तैयार किया हुआ है, वो सियासत करना चाहते हैं अपनी जमात की। नवाज शरीफ साहब ने अपने अगली नेक्स्ट जनरेशन को सियासत में डाला हुआ है। क्या ये दोनों साहिबान अपनी एतराफ़ जुर्म करके अपनी सियासत को ख़त्म करना चाहेंगे? यानी को थोड़ा सा अगर कोई लॉजिकली सोचे तो ये चीज़ समझ आती है कि ये एक अजीब सी बात है जो बार बार रिपीट गवर्नमेंट करती है और तमाम लोग उसको जो है वो मानते जा रहे हैं। यानी जो अगर उन्होंने लेट से की भी है तो बेवकूफ़ तो नहीं मानेंगे और अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करेंगे। बुखारी साहब ने भाई मुझे भी मौका दे दो, मैं आपकी तरफ थोड़ा सा मौका दे दे, इसी हवाले से मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। आपकी कोई हमसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, पता नहीं आप दूर दूर क्यों हो रहे हैं, ये तो इतना चले बात करें। जी जामी साहब, गुजारिश मेरी ये है कि करप्शन का कितना बड़ा मेलो ड्रामा हम सुन रहे हैं पिछले 1.5-2 साल नहीं बल्कि 2.5-3 साल से। इतने केसेस हो गए, जेलें भर गई हैं। 1 रुपया अगर ये हुकूमत वापस लेके आई हो करप्शन किया हुआ अब तक, तो मुझे ज़रूर एनलाइटन करें इसके ऊपर। तो ये तो बिल्कुल बेमानी बात है अगर हुकूमत ये कह रही है कि ये करप्शन का पैसा हम वापस लाएंगे और मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी। नवाज शरीफ से पर सबसे ज़्यादा चार्जेस हैं करप्शन के, वो जेल में चले गए हैं भाई। किसी एक जज ने नहीं कहा उनसे कि पैसे वापस ले लें, उनको सज़ा सुना दी है, वो भुगत रहे हैं और अपीलें कर करके वो मामला जो है वो लटका हुआ है। इसी तरह से बाकी सारे केसेस भी, चाहे वो आशियाना है, चाहे वो साफ पानी है, कहीं से कोई एक पैसा आया हो तो वो मुझे ज़रूर बता दें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अपनी कंट्राडिक्शन खुद कर रहे हैं। जितने जितने नारे दावे उन्होंने गरीब आवाम के मसले हल करने के मारे थे, एक एक से वापस जा रहे हैं। और ढिठाई का हाल ये है कि उन्हें मिस्टर यू टर्न कहलवाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरे ख्याल से जितने उनके मेजर दावे थे, मेजर उनके क्लेम्स थे या उनके प्रोमिसेस थे, प्लेजेस थी, हर एक से वो वापस जा चुके हैं। और वो उनके वज़रा जो हैं यू टर्न बनने को जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, सारी डिक्शनरियाँ, सारी जो मतलब किताबें हैं वो बेईमानी हो गई हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने अवामुन नास के मसाइल हल करने हैं तो ये भरते रहें, आप जेलें करते रहें, आप इनके खिलाफ केसेस सब कुछ अपनी जगह। ये तो खैर वो सब कुछ करने से जो जी बुखारी से बात पूरी करें। जी बताइए। मैं बात पूरी कर लें फिर मैं आगे जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब करने से अवामुन नास के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। उसके लिए उनको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। वो किसी भी वजह से शायद हुकूमत कर जाए 5 साल, लेकिन अगर अवाम के मसले हल ना हुए ये सब तो वो करने 1 साल भी नहीं चलते। ये सब करने से पेशावर में 20 रुपए बिकने वाला नान 5 रुपए का नहीं हो रहा, ना होता हुआ दिखाई दे रहा, बल्कि शायद मजीद महंगा भी हो जाए। करेक्ट। शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे हैं, माजी की वजारत रेलवे पे शदीद तनकीद करते थे। हादसा होना किसी भी गवर्नमेंट में कभी भी हो सकता है, ज़ाहिर बात है, इसको तो कोई जानबूझ के तो इसमें ज़िम्मेदार नहीं होता। लेकिन आज जो रहीमिया खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 21 अफराद जहाँ भाग हुए हैं नाज़रीन, 84 अफराद ज़ख्मी हैं, बल्कि 100 की तादाद बताई जा रही है। ट्रेन जा रही है जो अकबर बुख्ती एक्सप्रेस है, सामने मालगाड़ी खड़ी है, इंसानी गफलत है जिसकी वजह से वो जाट टकराई, उससे ये खौफनाक हादसा हुआ। शेख साहब ये कहते हैं कि मेरे ज़मीन ने जब मुझे कहा कि ये गलत हुआ है या कुछ ऐसा गड़बड़ हुई है तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा, अभी मेरे ज़मीन पे बोझ नहीं है। आइए मैं आप पैनलिस्ट को सुनाता हूँ, दिखाता हूँ कि खान साहब ऐसे वाक़यात के ऊपर किस किस्म के तासुरात का इजहार किया करते थे।
کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. جو حادثہ ہوا یہ نیگلیجنس ہے. نیگلیجنس مطلب یہ کہ کوئی قصوروار ہے, کہیں کوتاہی ہوئی ہے. ریلوے کا وزیر بیٹھا ہوتا ہے شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں, اور ریلوے کا حال آپ سب کے سامنے ہے. ہاں رؤف کلاسرا صاحب, 7 جنوری 2017 یہ لودھرا ٹرین حادثہ ہے, تب خان صاحب کا یہ بیان تھا. اب کیا شیخ رشید صاحب کو مسافی نہیں ہونا چاہیے؟ خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ وزیر ریلوے استعفیٰ دیں, 21 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, اس سے پہلے 20 جون کو بھی ایک واقعہ پیش آیا جناح ایکسپریس کے ساتھ؟ ویسے میں نے تو بہت پہلے ان سے عمران خان صاحب سے ہائی مارل گراؤنڈ پہ کوئی ان توقعات رکھنا بند کر دی تھیں, بلکہ میری بعض وقت خواہش رہتی ہے دو لوگوں کے حوالے سے کہ کاش یہ پاور میں نہ آتے, ہمارا جو رومانس تھا نا ان کے ساتھ وہ قائم رہنا چاہیے. ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان سے بیسٹ اپوزیشن کوئی نہیں کرتا تھا, یہ آپ کو یہ سب کو پتہ ہے جتنے ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ون آف دا بیسٹ ان اس میں اپوزیشن میں تھی, پورے کی پوری حکومت کو ٹاؤس پہ رکھتی تھی, یہ ٹوس پہ ساری. اب یہی سیم میں کہتا ہوں عمران خان صاحب تھے, جتنی اپوزیشن عمران خان نے میرا خیال اچھی کی, عوام میں انہوں نے اویئرنیس دی, لوگوں کو اٹھایا, خواتین بچے بوڑھے مرد جو بھی تھے, اور بہترین طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, انہوں نے شعور پیدا کیا. تو میرا خیال ہے ان کو بھی اسی طرح اپوزیشن میں رہنا چاہیے. بعض لوگ یہ اپوزیشن میں اچھے لگتے ہیں, وہ پاور میں آ کے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. مجھے دکھ ہے ذاتی طور پر کہ خان صاحب نے کوئی ایک آدھ چیز بھی نہیں چھوڑی اپنے ویل وشرز ہیں. میں سمجھ گیا, جب میرے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے, بٹ مجھے ایک چیز جس پہ جس پہ وہ تھوڑا فخر کرتے ہیں کہ خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھایا. کلاس صاحب میرے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے, میں نے باقی تینوں دوستوں سے, اپنے اساتذہ کرام سے, میرے آپ چاروں استاد ہیں, مختصر فاض صاحب, شیخ رشید صاحب کو ریزائن دینا چاہیے, خان صاحب کو ریزائن مانگنا چاہیے اب اسی نعرے کی بنیاد پر یا نہیں؟ دیکھیے, کیونکہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور کیونکہ وہ آن دا ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں اور مطالبہ کر چکے ہیں اپوزیشن میں کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے ریلوے کے وزیر کو, تو چنانچہ کیونکہ اب وہ پرائم منسٹر ہیں تو میرا خیال ہے اگر انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے اور واقعی میں یہ کہنا ہے کہ ان کے کال آف فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے, تو اس کی بنیاد پہ شیخ رشید صاحب کو بالکل ریزائن کرنا چاہیے. بخاری صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ میں نے بیان بھی سنا دیا آپ کو, جنوری 7 2017 لودھرا. مختصر سا جملہ, لمبا چوڑا کچھ نہیں, مختصر جملہ. انہوں نے کہا کہ ضمیر پر کبھی بوجھ ہوا تو ریزائن کر دوں گا. اس کے لیے ضمیر ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے ریلوے کو ٹھیک کرنے کے اور ریلوے کی کامیابیوں کے ہمیں سنائے ہیں, وہ واپس ان کے منہ کے اوپر تھپیڑوں کی طرح سے واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ان کو شرم نہیں آتی ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, صرف ترس کھایا جا سکتا ان پر کہ اتنی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ماضی میں ان کے لیڈر جو ہیں جن کے ساتھ اب ان کی افیلیشن ہے, عمران خان صاحب بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. شاہد لطیف صاحب, 1 سال تو ابھی ہوا ہے, کچھ مزید موقع دینا چاہیے شیخ صاحب کو؟ جی نہیں جی, نہیں, اس میں سال کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بڑے بڑے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں, آپ اس کی ریلوے کے انچارج ہیں. اصولاً جو بات کی گئی ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, یہ آپ کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے. ان کو ریزائن کرنا چاہیے, اور ریزائن کرنے سے زندگی. پروگرام میں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب فواز حسین صاحب, سلیم بخاری صاحب, جناب رؤف کلاسرا صاحب, شاہد لطیف صاحب, آپ چاروں کا بہت شکریہ. ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں جتنی بات کی جائے کم ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا تھا اس کا پاس تو کر لیں, کیونکہ جو آپ نے کہا تھا لوگوں نے اسے بائی کیا, اسی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا تھا, اسی وجہ سے آپ حکومت میں آئے ہیں. آپ نے کہے کا تو خیال کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.